اور یہ جو نام نہاد احتساب کا نظام ہے تو کوئی شخص بھی اس ملک میں فیصلے نہیں کرے گا، کیونکہ وہ کل اس نیب کی جو نام نہاد احتساب ہے اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ادارے کو ختم کریں اور ملک کے نظام کو چلائیں۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ جو سابقہ چیئرمین نیب تھے جنہوں نے یہ سب مقدمے بنائے ہیں، اور مقدمے ایسے ہیں کہ ایک مقدمہ بھی ان کے دور کے اندر مکمل نہیں ہو سکا، کئی چلان مکمل نہیں ہیں، کئی فرد جرم عائد نہیں ہوئی۔ یہ مقدمات صرف اس لیے بنائے جاتے تھے کہ سیاستدانوں کو دبایا جائے، ان پر پریشر ڈالا جائے، ان کو توڑا جائے اور حکومت کو مضبوط کیا جائے۔ تو آج اس معاملے کو ختم کر کے اور اس نیب کے ادارے کو ختم کر کے ملک کے نظام کو چلانے کی ضرورت ہے۔ آپ نیب، میرا چیلنج ہے موجودہ نیب چیئرمین کو بھی کہ حقائق عوام کے سامنے رکھیں کہ جو سیاستدانوں کے خلاف جاوید اقبال صاحب نے مقدمے بنائے ان کی حقیقت کیا ہے، اور جاوید اقبال صاحب سے ضرور سوال کریں، اور میں نے بارہا پچھلے 2 سال سے کر رہا ہوں کہ آپ ذرا اپنے اثاثے بھی اس ملک کے عوام کے سامنے رکھیں کہ پتہ چلے کہ آپ کے اثاثے کیا ہیں اور آپ کیا کرتے رہے ہیں۔ کیونکہ جو آدمی دوسروں پر الزامات لگائے، دوسروں کا احتساب کرنے کی کوشش کرے، وہ سب سے پہلے خود احتساب کے عمل میں شامل ہو۔ اب ملک کی سیاست آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب پچھلے 1 مہینے سے سفر شروع کیا ہے لاہور سے اسلام آباد، ابھی تک پہنچ نہیں پائے ہیں۔ تو آج ان کی کوشش ہے کہ میں اسلام آباد پہنچوں۔ بہرحال ہم ان کا استقبال بھی انشاءاللہ کریں گے اور ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پر اثر انداز ہو سکیں، وہ بڑی خوش اسلوبی سے اور ملک کی توقعات کے مطابق وہ مرحلہ طے ہو چکا ہے۔ تو اب وہ بھی ان کے پاس معاملہ نہیں ہے، تو بہرحال اب کوئی نیا تماشا کھڑا کریں گے تو وہ تماشا بھی دیکھتے ہیں۔ جی، آپ نیب کو ختم کرنے کا مطالبہ کس سے کر رہے ہیں؟ ڈیمانڈ کس سے؟ پارلیمنٹ آپ کے پاس ہے، حکومت آپ کی ہے، 13-14 جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی ڈیمانڈ میں مطالبہ اس ملک کے سیاستدانوں سے کر رہا ہوں، یہ کام ایک جماعت نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلے آپ الزام لگائیں گے کہ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں، اور میں نے بارہا کہا ہے کہ مسلم لیگ نون پر جو کیس ہیں وہ رہنے دیں، لیکن اس ادارے کو ختم کریں، کیونکہ اس ادارے نے ملک کے نظام کو مفلوج کر دیا ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ عمران خان کا استقبال کریں، وہ رانا ثناء اللہ کے انداز میں استقبال کریں گے یا کوئی اور سٹائل اپنایا جائے گا دوسرا؟ نہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی استقبال کریں گے۔ قانون کے اندر رہیں گے تو ہم کریں گے، قانون سے باہر جائیں گے تو رانا صاحب کریں گے۔ جو آپ کابینہ فیصلے کرتی ہے اس پر بھی عمل درآمد نہیں کر پاتے، ایک بے بسی ہے جس طرح سے حکومت میں بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ جی، نمبر 2 یہ ہے سر کہ جو آرمی چیف کا معاملہ تھا، جو سیاسی گہما گہمی اور بے چینی تھی، کیا اب وہ ختم ہو جائے گی اور اب جو باقی آپ کا جو بہیور ہے حکومت کا وہ آپ آسانی سے طے کر سکیں گے؟ دیکھیے، احتساب کا جو نظام ہے اس میں بے بسی نہیں ہے، یہ حقائق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو تمام سیاسی جماعتیں ایک کنسنسس سے حل کر سکتی ہیں، کوئی ایک جماعت نہیں کر سکتی۔ اور یہ بڑی واضح حقیقت ہے کہ سرکاری افسران نیب کے ہوتے ہوئے فیصلہ نہیں کریں گے، کیونکہ جو ظلم نیب نے سیاستدانوں کو پکڑنے کے لیے افسران پر کیا ہے اس کی حد آپ کو شاید معلوم نہیں ہے۔ جب نیب کا مقدمہ بنتا ہے کسی شخص پر، اس کی زندگی رک جاتی ہے، اس کے خاندان کی زندگی رک جاتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، معاشرے میں کوئی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس بات کا احساس جاوید اقبال صاحب کو ہے، اور اس جاوید اقبال کو جواب دینا پڑے گا انشاءاللہ ایک دن، اس نیب کے افسران کو جواب دینا پڑے گا جو ظلم نیب میں ہوئے ہیں۔ جہاں تک آرمی چیف کا مسئلہ ہے، یہ میڈیا سرکس لگائی گئی، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ قانون بڑا واضح ہے، جو 3 اسٹار جنرل ایلیجیبل ہوتے ہیں ان کے نام پرائم منسٹر کو بھیجے جاتے ہیں، وہ اس میں سے ایک آرمی چیف بن جاتے ہیں اور ایک چیئرمین جوائنٹ چیف بن جاتے ہیں۔ یہ ساری بات ہے، ایک دن میں مرحلہ طے ہو گیا، لیکن جو سرکس لگائی گئی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سبق یہی ہے کہ ان معاملات کو سرکس نہ بنایا جائے، ان کو جو سنجیدگی ہے اس سے لیا جائے۔
शाह साहब 7-8 महीने से तो इमरान खान साहब ने जो आप सर्कस कह रहे हैं उन्होंने जान बर्पा किया हुआ था, कभी मेरिट डीमेरिट की बात हो रही थी, कभी पसंद नापसंद की बात हो रही थी, तो अचानक कौन सी जादू की छड़ी आ गई कि कल वो बिल्कुल खामोशी से, अभी तक उनका कोई ट्वीट नहीं आया, कोई स्टेटमेंट नहीं आया, आर्मी चीफ की तो कर रही होगी और वो खामोशी से बैठे हुए हैं। सर इसमें जी, एंकर ले जब- सकते हैं कि आप जो सदर ममलिकत है उनके रोल को भी अप्रिशिएट करेंगे या नहीं? उन्होंने बहुत जब इमरान खान साहब ने जब आइन पढ़ा तो उनको समझ आ गई कि तरीक़ाकार क्या है, क्योंकि उन्होंने वो तरीक़ाकार फॉलो नहीं किया था और उस वक़्त जनरल बाजवा साहब को भी और फ़ौज को भी एम्बेरस किया कि 3.5 महीने पहले ही अपने ख़त से एक्सटेंशन दे दी थी। ये निज़ाम नहीं है। तो जब निज़ाम उनको समझ आ गया तो फिर बात उनको अक्सर बातें देर से समझ में आती हैं। मैं किसी शख्स पर भी, चाहे वो मुल्क का सदर हो, कोई तनकीद या बात नहीं करना चाहता, लेकिन आइन के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने पर कोई शख्स भी मुबारकबाद का अहल नहीं होता। ये उसकी ज़िम्मेदारी है, आइन के अंदर रहे, उसके मुताबिक अपना फैसले करे, फ़र्ज़ मनसबी है और एक ओथ लिया होता है जो भी इन ओहदों पर लोग होते हैं। शाह साहब, IMF को आपकी गवर्नमेंट मुतमिन करने में कामयाब नहीं हो रही, डू मोर का मुतालबा फिर आ गया। दूसरी बात ये बताइएगा, रशिया के साथ जो आप लोग डील कर रहे हैं सस्ते गैस और तेल की, वो कब तक हो जाएगी और अमेरिका की तरफ से कोई प्रेशर तो नहीं इस सिलसिले में? देखिए, अमेरिका से तो कोई प्रेशर नहीं है रूस से बात करने में, लेकिन जो उन ट्रांजैक्शन के हकाइक हैं उसके मुताबिक ही वो मामला हो सकता है। पाकिस्तान हुकूमत कोई खाम तेल इंपोर्ट नहीं करती, ये रिफाइनरीज खुद करती हैं, तो उनको इख्तियार है कि वो खुद ये काम कर लें। अगर वहाँ LNG अवेलेबल हुई तो हम उनसे बात कर लेंगे। ये सारी बात है। IMF के मामला ये प्रोसेस होता है, ये चलता रहता है। IMF की डिमांड्स होती हैं, उनको मैनेज किया जाता है। उनकी डिमांड होती है कि इजाफी टैक्स लगाए जाएँ, मज़ीद लेवीज़ लगाई जाएँ, तो वो नेगोशिएट करनी पड़ती हैं। तो ये प्रोसेस है, इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। गैस की सूरत में कोई बेहतरी आएगी क्योंकि LNG का नया कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का कोई सिलसिला हो रहा है? जी, नए कॉन्ट्रैक्ट जो आज आप करेंगे वो 3 साल से पहले शुरू नहीं हो सकते। बहरहाल हम कोशिश जारी रखे हैं कि स्पॉट पर जो मिल जाए मुनासिब कीमत पर तो वो लाया जाए। बहरहाल हमें उम्मीद है कि जो इक़दाम लिए गए हैं इस साल पिछले साल से इंशाल्लाह बेहतर हालात होंगे। अभी कोई लग रहा है आर्मी चीफ की तकर्री तो होगी, कोई पाकिस्तान में सुकून आएगा, कोई आवाम को रिलीफ मिलेगा, गवर्नमेंट तवज्जो देगी इधर भी? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि आर्मी चीफ का मामले को हम सब ने मुतनाज़ा बनाया है। ख़ास तौर पर मीडिया में जो ये सर्कस लगाई गई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये इंतशार जो फैलाया गया, जो अनसर्टनिटी पैदा की गई, आर्मी चीफ अपॉइंट हो गई, वो अपना फ़र्ज़ मनसबी शुरू कर देंगे। ठीक है जी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।